الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک مخصوص خوشبو نکلتی ہے۔ اچھا، اب خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ میں اور آپ جب خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہو، فریگرنس بھی اچھی ہو اور تھوڑا سا دور تک بھی جائے، لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر جب لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے اور اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر جان لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ اتنی خوشبو اور وہ خوشبو جو آسمانوں تک پہنچے، وہ کیوں نہ ہو کہ ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے، ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ جب آقا کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا خود کیسے مہکتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی اپنی خوشبو کا عالم کیا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب کوئی نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، راستہ ڈھونڈنا ہوتا تھا کہ صحابہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے کھڑے ہو کر سونگھا کرتے، خوشبو بتاتی آقا گزرتے گئے۔ ہاں، بریلی کے تاجدار نے یہ بات بتائی نا، کیا فرق پڑ جاتا تھا اس گلی پر جہاں سے سرور کائنات گزر کر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ شناخت کیا تھی؟ نیویگیشن کیا تھا؟ راہ گزر کی شناخت ہے۔ کیا وہ بات تھی جو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گلی جس سے آقا گزرتے تھے نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ نیویگیشن تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا جناب، یہ بات تو 1450 سال پہلے تھی نا، معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں، آج بھی مدینے بھیج دو کسی عاشق کے رسول، میں کہتا ہوں کسی عاشق کی آنکھوں پہ پٹی باندھا، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر دل ایمان والا اور عشق رسول والا ہے نا، اس کی ہوا، اس کی سانس بتائے گی کہ یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ فضائیں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں تو صحابہ نے کیا سونگا ہوگا، سبحان اللہ، مگر اتنا ٹائم، ایسی لانگ لاسٹنگ ہے۔ بلکہ عاشقان رسول تو جب مدینہ قریب آنے والے ہوتا ہے نا، مدینے پہنچے نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ فضا بدل رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بات کیا ہے بات سما، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو۔ ہوا ٹچ ہو جائے گنبد خضرا سے، اس کی فضا، اس کی فریگرنس، اس کی بشاشت الگ ہو جاتی ہے۔ اور عشق والا بندہ تو، اور اعلیٰ حضرت جیسا ہو، سبحان اللہ، وہ تو اپنے وطن میں بھی جب پھولوں کی خوشبو سنتے تھے۔ دیکھیں عشق کی معراج کیا، اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سچا عاشق رسول تو جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب یاد آتا ہے، اس کو چاند میں بھی محبوب یاد آتا ہے، اس کو سورج کی خوبصورتی محبوب یاد آتا ہے، اس کو پھولوں میں بھی محبوب یاد آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج مدینے سے ہوا آئی ہے،
کیونکہ پھول بڑا زبردست مہک رہا ہے. ہم کہتے ہیں گلاب بڑا مہک رہا ہے, بڑی اچھی خوشبو, نہیں, کیونکہ عشق کی وہ معراج تھی. کیا لکھتے ہیں وہ ہے نا, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں آج کچھ نیا ہی پھول خوشبو دے رہے ہیں, لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے. اللہ ان ہواؤں کا صدقہ نصیب فرما. اچھا ایک اور بات, پیارے آقا خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ یہ جو خوشبوئیں ہیں نبی پاک یقیناً عطر استعمال فرماتے تھے, مگر میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. نوجوان بیٹھے ہیں, لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, کسی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو, کتنا ہی کمال کا بندہ کیوں نہ ہو, جس کو لوگ پسند کرتے ہوں, اس کے پسینے سے بو آتی ہے. یاد رکھیے, اس کے پسینے سے بو آتی ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے پسینے کی بو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم عطر لگاتے ہیں, باڈی اسپرے کرتے ہیں, تاکہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عطر لگاتی اس لیے نا. لیکن میرے آقا وہ ہیں, کائنات میں ایسا کوئی نہیں, پسینے سے سب کے بو آتی ہے, مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ ایسا کہ سبحان اللہ اس سے بہتر خوشبو کائنات میں کوئی نہیں. مشہور بات ہے, ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور عطر چاہیے, خوشبو خریدنی ہے. عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں, جو بھی اب بھی مکے مدینے جائیں, جیسی عطر کی دکانیں وہاں دنیا میں کہیں نہیں, اور جتنا مہنگا عطر وہاں ہے ویسا بھی نہیں ہے. بعض اوقات تو ہم صرف ٹیسٹ کر کے ہی آ جاتے ہیں جب اس کی قیمت سنتے ہیں, لیکن وہ لوگ شوق سے لگاتے ہیں, شروع سے لگا لیں. شادی تھی تو خوشبو کی ضرورت تھی. نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ فرمایا کل آنا ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا, ساتھ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. صحابی رسول دوسرے دن حکم کے مطابق پہنچ گئے. سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پسینہ مبارک بھی خوب حاضری دیتا تھا. ہاں آقا کی بارگاہ میں پسینے کی حاضری بھی خوب ہوتی تھی. نبی پاک نے اس کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا, اور اس صحابی کے سامنے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا. اب صحابی کا عقیدہ, بلیف, عشق دیکھیں, مانگی خوشبو ہے اور بے پسینہ رہے. خوشبو اور پسینہ از کوائٹ پازیٹو, آپ ایک دوسرے کے یوں سمجھیے کہ اپوزٹ ہیں. خوشبو اور پسینہ اپوزٹ چیزیں ہیں. پسینہ ہے تو بدبو ہے, خوشبو نہیں ہے. مگر نبی پاک مانگا خوشبو جا رہی ہے, بے پسینہ رہے ہیں. اچھا وہ خوشی خوشی گھر لے گئے, کیا جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا, دلہن کو دے دینا. اور دلہن بھی کیسی فرما بردار تھے, پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ عطا فرمایا. اس نے خوشبو کی جگہ پسینہ استعمال کرنا شروع کیا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں, جب خوشبو لگائی نا اس نے تو وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین, خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. پورا گھر ہی مہکنے لگ گیا. اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا کمال دکھائیں اور بریلی کے تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے. کیا خوبصورت کرا بات لکھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ایسے آقا ہیں کہ آپ اپنا پسینہ عطا فرمائے تو وہ گھر خوشبوؤں والا ہو جائے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں. میں نہ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا ہوں, نہ پیارے آقا کے حسن اقدس کی بات کر رہا ہوں, نہ چہرے کی رنگت کی بات کرتے ہیں, نہ نورانی داڑھی کی بات کرتے ہیں, نہ سخاوت والے ہاتھوں کی, نہ پیارے آقا کے پیراہن کی. میں صرف ان دو چیزوں کی آج بات کروں گا کہ جن سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں, مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پسینہ اور ایک تھوک. تھوک جو ہے وہ نارملی کسی کے سامنے تھوک دے تو اس کو گھلانے لگ جاتی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا کمال کیا تھا. ایسا کوئی کمال والا ہے تو بتاؤ نا, ایسا کوئی با کمال شخصیت دنیا میں ہے تو بتائیں. پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں؟ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی 4 بیویاں, چاروں بیویاں اچھی سی خوشبو لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے تیار. یہ اچھی بات ہے, شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہماری اسلامی بہنیں نارملی باہر والوں کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا حال برا ہوتا ہے. حالانکہ مرد کے لیے, شوہر کے لیے زینت کرنا افضل ہے, اور وہ اچھا ہے. ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا. تو یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا, ہمارے آقا کی تعلیمات بھی ہیں. تو وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی, آپس میں خوشبو بھی لگاتی, مگر چاروں ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ حضرت عتبہ کی خوشبو ان چاروں سے زیادہ اچھی تھی. اچھا بیوی تو گھر میں ہی ہوتی ہے, کہا آپ نے دیکھا ہے کون سی خوشبو لگاتی؟ دوسری بیوی کہتی میں نے بھی کبھی دیکھا نہیں. تیسری نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا, کوئی ادھر کی شیشی بھی نظر نہیں آئی گھر میں, لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ اب سنو حضرت عتبہ بن فرقت کا واقعہ. کہتے ایک بار میری باڈی پر, میرے جسم پر جلدی بیماری ہو گئی, آبلے سے پڑ گئے تھے, دانے ہو گئے. صحابہ کرام کی بھی کمال تھا, جو چاہیے ہوتا آقا کے دربار میں چلے جاتے تھے.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کا حضور آولے پڑ گئے, باڈی پہ پرابلم ہو گئی ہے. نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. میں نے آقا کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا. پیارے آقا نے کوئی آئنٹمنٹ کوئی کریم نہیں لگائی. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا, اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا, میرے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے, آج کا دن ہے, کبھی جلد پر بیماری نہیں ہوئی, اس دن سے آج تک میں ایسے ہی مہک رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کیوں نہ کہیں وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی اور ان کے کمالات کی. ایسا لعاب دہن, ایسا پسینہ مبارک, سبحان اللہ, کیسے کیسے کمالات ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ہوئی آپ کی مبارک جسم اقدس کی اتھارٹیز کا عالم کیا تھا. الحمدللہ ایک دو دن پہلے تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا, تو ایک آیت, صرف ایک آیت کی تفسیر میں جو مدری پھول اس تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائے, ایمان تازہ ہو گیا. تو تفسیر قرآن سے میرے آقا کی کچھ شان بیان کروں. قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو سمجھے, بہت ساری کنفیوژنز, بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. آج ذرا ایمان کی, کہتے نا ایمان والے کانوں سے ذرا سننا. میں پارہ ہے یہ 23واں سورہ صاد اور آیت نمبر ہے 39. اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. طویل واقعہ ہے, بہرحال اس کی ایک آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عطائیں فرمائی تھی کہ ہوا پر حکومت دی, جنات پر حکومت دی, اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اے سلیمان ہم نے تمہیں یہی عطا فرمایا, اس کے بعد آپ کو ایک اختیار دیا, آپ کو ایک اتھارٹی دی. اب ذرا غور سے سنیے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ ہماری عطا ہے تو تم پر احسان کرو یا روک رکھو, تم پر کوئی حساب نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہماری عطا ہے, اب تمہاری مرضی, جس پر چاہے احسان کرو اور کسی سے چاہو تو روک رکھو, تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں. یعنی آپ کو دینے یا نہ دینے دونوں کا اختیار دیا گیا. اب یہ بظاہر تو ایک آیت ہے, لیکن اس آیت سے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو گئے, کتنی ساری کنفیوژنز حل ہو گئی. اب ذرا سنتے جائیے گا. اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں, اور تقسیم کرنے میں انہیں دینے اور نہ دینے دونوں کا مطلقاً کنٹرول ہوتا ہے, انہیں اختیار ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک کہاں کی ہے, ریفرنس بھی لے لو, بخاری کی حدیث ہے. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں. ہم ایک کلام میں نعت میں ایک شعر سنتے ہیں, جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. آج میں قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں, سنتے جائیے گا. احادیث ہیں اور قرآن کی آیت ہے. اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے, جسے جو چاہے عطا کر دے. اختیار رب نے دیا ہے تو پرابلم کسی کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے. اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا تم آپ کی مرضی, جس کو چاہیں جس کو نہ دیں, جس کو چاہیں دیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیتا ہوں تم نہیں دے رہے, اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ دیں. اب سنتے جائیے. اب دو حدیثیں بڑی مشہور حدیثیں ہیں, اور یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا. حدیث کا خلاصہ ہے وہ بڑی زبردست, ان کے پاس ایک ڈیوٹی تھی. وہ پیارے آقا کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھتے تھے. رات میں جب بھی پانی کی ضرورت پڑے, وضو کے پانی کی ضرورت پڑے, استنجا کے لیے پانی کی ضرورت پڑے, تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک کو پانی پیش کریں. ایک رات جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام میں رات دیر ہو گئی تھی, پانی مانگا, میں پانی پیش کیا, دریا رحمت جوش پہ آیا. کہتے سل یا ربیہ, مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ, یعنی یہ مانگ کیا مانگتا ہے, اس پر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک بنایا. ورنہ یہ فرماتے ہیں ربیہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, ان میں سے کچھ چاہیے تو لے لے, میری پراپرٹی میں کچھ چاہیے تو لے لے, دنیا میں سے کچھ مانگ لے. سل یا ربیہ, مانگ اے ربیہ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ربیہ نے بھی کمال کر دیا. مانگا بھی تو کیا مانگا, کہتے حضور جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے, حضور آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ ہائے ہائے, دریائے رحمت کیسا تھا. فرمایا ربیہ, جب پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ یہ کیا مانگ رہے ہو, یہ میں کیسے دے سکتا ہوں.
پہلے تو اب اس کے پیچھے کانسیکوینسز سمجھیے گا. جنت دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ یہ بندہ ایمان پر مرے گا. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو کوئی جنت میں جائے گا نا. ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائی, ایمان پر تم مرو گے بھی, جنت میں بھی جاؤ گے, اور میرا ساتھ بھی مل گیا. ایک اپروول کا مطلب ساری اپروولز مل گئی. کسی کو آپ کہیں کہ جناب میں تمہیں امریکہ کا ویزا دلوا دوں گا, تو پہلے پاسپورٹ تو بنوائیں گے نا میرا, کہ ہاتھ پہ لگا دیں گے ویزا, اور امریکہ پہنچا بھی دوں گا تو ٹکٹ بھی دلوائیں گے. تو یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی. فرمایا اور کچھ؟ تو کہتے ہیں حضور بس مجھے یہی کافی ہے, بس آپ مل جائیں گے اور کیا چاہیے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. عبادت کا بھی ذہن دیا, نیکی کی دعوت بھی گویا عطا فرمائی. ایک اور بڑی کمال کی حدیث, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ حدیث میں نے پڑھی نا, میری اصل آج بیان کرنے کی نیت, جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری نیت ہوئی کہ میں انشاءاللہ کہیں بیان کروں گا, اور پھر میں نے سوچا چلے آج یہی بیان کرتے. تھوڑی طویل حدیث ہے, ون آف دا بیوٹیفل حدیث, اور کیا شاندار واقعہ ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس کی صورت دو طرح کی ہوتی تھی. اگر پیارے آقا علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے, اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے, کسی کو نہیں فرماتے, لا نہیں فرماتے. ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا, پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے. پھر سوال کیا, آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. جب اس نے تیسری بار سوال کیا نا, تو پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ فرمایا سل ما شئت یا اعرابی, اے اعرابی تیرا جو جی چاہے ہم سے مانگ. اتھارٹی دے دی اس کو. اچھا اب ذرا الفاظ سنیے گا. جیسی پیارے آقا نے اتھارٹی دی نا, سارے صحابہ کرام اب جو وہاں موجود تھے نا, سب کو رش آنے لگا. یار اس کی تو بارے نہیں آ رہے ہوگے, پیارے آقا نے اس کو اختیار دے دیا ہے. یعنی ایوری بڈی کانشیس کہ اب یہ کیا مانگتا ہے, پیارے آقا نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ تو اب جنت مانگ, یہ تو نبی پاک سے جنت کا سوال کرے گا. مگر اس عرابی نے کمال کا سوال کیا, حضور میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں عطا ہوا, تو حضور اس کے ساتھ زیادہ راہ بھی مانگتا ہوں, سامان بھی چاہیے. فرمایا یہ بھی عطا ہوا. اب جب یہ ہو گیا نا, تو صحابہ کہتے ہیں میں ان کے سوالے پر, اس کے سوالات پر بڑا تعجب ہوا. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے. یہ کون سی بڑھیا ہے ذرا سنیے گا. پھر پیارے آقا علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا صحابہ سے, کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں اترنے کا حکم دیا ہوا, جب دریا میں اترے تھے, فرعون کے معاملات جب ہوئے تھے اور دریا نیل نے راستہ دیا تھا, تو جب کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے, جانور واپس چلے گئے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو, ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے یہی اسی نہر کے کنارے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مزار ہے, تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو ساتھ لے کے جانا ہے. اب آپ نے سرچنگ شروع کی, لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, کہا ایک بڑھیا ہے, وہ بوڑھی عورت بہت پرانی ہے یہاں پر, اس کو پتا ہوگا. آپ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے, اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو کہا بتاؤ. ایسے نہیں بتاؤں, جب تک میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا نہیں کریں. آپ نے فرمایا مانگو, کیا مانگتی ہو؟ وہ کہتی مجھے جنت میں اس درجے میں رہنا ہے جس درجے میں آپ رہیں گے. حضرت موسیٰ سے کہتی ہے جنت نہیں مانگی, کہ جنت میں بھی وہ درجے میں مجھے رہنا ہے جہاں آپ رہیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا تم جنت مانگ لو, یہ بڑی بات ہے کہ اتنی انسسٹ کیوں کر رہی ہے؟ آپ دیں گے. اچھا اب غور کیجئے, یہ کون واقعہ سنا رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا؟ اللہ سے مانگ, مجھے اپنی فکر ہے, میں تمہیں جنت دیتا ہوں. بھائی کہنے کو تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا. نبی کو کیا اختیار ہیں, یہ نبی پاک خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں. اب سمجھتے جائیے گا کتنے عقیدے اور کتنی کنفیوژن اس حدیث سے کلیئر ہونی ہے. اچھا اب بولیے تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو بزرگ خاتون, جنت مانگ لو. تو کہتے نہیں خدا کی قسم میں نہیں مانوں گی, آپ اپنے ساتھ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے نا اسی کیٹیگری میں مجھے جنت میں رہنا ہے. اچھا آپ سمجھاتے رہے, وہ منع کرتی رہی. اللہ رب کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو نا اسے, جو مانگ رہی ہے تو دے دو, تمہارا کیا جا رہا ہے, تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں دے دیتا ہوں, اے موسیٰ دے دو. اس کا مطلب تھا نا, اختیار تھا نا, اتھارٹی تھی نا. اے موسیٰ دے دو, اگر یہ مانگ رہی تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی. آپ نے یہ اجازت دی اسے
उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताई। हजरत मूसा ने कब्र से लाश मुबारक को निकाला और अपने साथ ले गए। कुदरत का हुक्म ये था। अब इस पूरी हदीस के बाद कुर्बान जाए मेरे आला हजरत पर, इमाम इश्क व मोहब्बत पर, क्या शानदार 7 निकात बयान किए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आज ये 7 निकात याद कर लो, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। अल अमन वल उला में सैयदी आला हजरत ने इस हदीस के तहत 7 निकात बयान फरमाए। खुलासा ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वो इरशाद जो आपने आराबी से कहा था, जो दिल में आए मांग ले, हम जो कुछ मांगोगे उसको देने का इख्तियार फरमाते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, सहाबा इकराम का ये रश्क करना कि नबी ये पाक ने क्या इख्तियार दे दिया, इससे पता चला कि सहाबा का अकीदा भी ये था कि नबी ये पाक का हाथ जो है ना, वो अल्लाह के तमाम खजानों और दुनिया की हर नेमत पर पहुंचता है। दुनिया और आखिरत की हर नेमत तक आका की रसाई है। तभी तो सहाबा रश्क कर रहे थे कि क्या कमाल की इसको इजाजत मिल गई है। अब आओ, अब अगली बात, इख्तियार आम मिलने के बाद प्यारे आका किस जो आराबी ने सवाल किया तो नबी पाक का ताज्जुब करना और बुढ़िया की मिसाल देना इस बात की दलील है कि अगर वो जन्नत का आला से आला दर्जा भी मांग लेता तो मेरे आका उसे अता फरमा देता। जब तो फरमाया इसका सवाल कैसे उस बुढ़िया से, कितना जबरदस्त उस बुढ़िया ने सवाल किया था। और सुभान अल्लाह। अब चौथी बात, बुढ़िया का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में उनकी रफाकत का सवाल करना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर गजब व जलाल में ना आना, बल्कि उससे ये कहना कि ये मत मांगो, जन्नत मांग लो। और अल्लाह ताला का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया की तलब के मुताबिक अता फरमाने का हुक्म देना और हजरत मूसा का उसे ओके कर देना, ये सब शवाहिद, ये सारी ये जो शवाहिद हैं इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को बेपनाह इख्तियारात अता फरमाता है और वो अल्लाह ताला की अता से मखलूक में जन्नत और उसके दर्जात तक तकसीम फरमाते हैं। इससे ये भी मालूम हुआ कि मखलूक का उनसे जन्नत और उसके आला दर्जात मांगना शिर्क हरगिज नहीं है। क्लियर हो गया कि जनाब अल्लाह, हाँ देखिए शिर्क क्या है, आज इसको भी समझो। अगर कोई शख्स ये समझता है कि कोई बुजुर्ग, कोई नबी, कोई सहाबी, अल्लाह का कोई नेक बंदा अपनी तरफ से हमें अता फरमाता है अल्लाह से लिए बगैर है, तो ये शिर्क है। हाँ, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह देने वाला है, खालिक मालिक वही है। तमाम अंबिया, तमाम सहाबा, तमाम औलिया अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को अथॉरिटी दी है, अपने महबूब बंदों को नवाजा है और हमें वो अता फरमाते, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, दुनिया में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा, बिला तमसील समझाने के लिए, एक बहुत बड़ा जनाब अल्लाह पाक ने उसको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, उसने 2-4 प्रॉपर्टियों की या 2-4 कामों की अथॉरिटी अपने मैनेजर को दे दी है कि बेटा ये काम तुम निपटा लिया करो, है कोई आए तो उसको दे दिया करो, इसको बांट दिया करो। तो हम क्या कहते हैं कि दिया मुझे इसने, लेकिन असल अथॉरिटी उसके मालिक ने इसको दी है। तो इसमें दुनिया में सब समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा अथॉराइज है, एक्चुअली देने वाला वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का अकीदा यही है, आशिकान औलिया का अकीदा यही है कि असल खालिक, असल मालिक, असल देने वाला रब है, मगर वो अपने महबूब बंदों में से कुछ बंदों को चुन लेता है, उन्हें ये इख्तियार देता है और वो अल्लाह की अता से अगर अपने गुलामों में बांटते हैं तो किसी को रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ही। ये हदीस है ना, अपने बुखारी की हदीस मैंने सुनाई ना कि अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम फरमाता हूँ। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जरूर कंफ्यूजन फैलाते हैं, तो मोहब्बत करें नबी पाक से और दिलो जान से करें और अपनी अर्ज मारूज उनसे करें, क्योंकि वो बड़े शफीक हैं, वो बड़े मेहरबान हैं, तो उम्मत के लिए बड़े, जिसको कहें कि उनके दिल में मोहब्बतें हैं। तो जब कोई करीब होता है, उम्मत पर मेहरबान होता है, तो वो रब से लेके हमें अता फरमाएंगे और हम पर खूब करम नवाजी फरमाएंगे। और अब यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को किसी और तरफ लेके चलता हूँ कि ये वाकयात एक बार नहीं हुए, नबी पाक ने बहुत सारे मौकों पर जन्नतें अता फरमाई, गोया जन्नतें तकसीम फरमाई। एक बार क्या हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जब मुसलमान पहुंचे थे हिजरत करके, तो पानी की ज़रूरत थी। अब पानी नहीं था और पानी की ज़रूरत थी, तो एक शख्स के पास कुआं था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस कुएं वाले को ऑफ़र दी, ऐसा करो ये कुआं दे दो, इसके बदले में जन्नत में कुआं ले लो। ये कौन ऑफ़र कर सकता है भाई? लेकिन वो बंदा भी कमाल का था, कहता हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसी कुएं से बच्चे पालता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तो घर खाना दे जाता हूँ, हुजूर मैं माजरत खा हूँ, मैं ये ऑफ़र कबूल नहीं कर सकता। उसने ये ऑफ़र कबूल नहीं की, लेकिन ये खबर पहुँच गई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। हाँ, बहुत सारे कारोबारी लोग बैठे, डील मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है यार, ज़रा मुझे प्री लॉन्चिंग में बता देना।
پہلے میرا بک کر لینا بھائی، اچھی آئٹم میرے لیے، کارنر کا پلاٹ رکھ لینا ہے، کارنر کا فلیٹ رکھ لینا، یہ اچھا والا ڈیزائن میرے لیے رکھ لینا، یہ کپڑے میرے لیے. کسی مل سے بک کروا رہے ہوتے، کیوں؟ سرچنگ، یار کوئی اچھا سودا ہے تو بتانا. ہاں نہیں لینا ہوتا پھر بھی لے لیتے ہیں، سودا سستا ہے لے لو بھائی. دنیا میں جس طرح ہماری اپروچ ہے نا کہ فوراً یار کوئی اور نہ لے جائے. ہائے ہائے ہائے، یہ اپروچ صحابہ کرام کی تھی. نیکی مل رہی ہے نا لے لو. حالانکہ عثمان غنی تھے کون؟ سوچو نا، قطعی جنتی ہیں، ذوالنورین ہیں. نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہیں، مگر پھر بھی لالچ، پھر بھی نیکی چاہیے. کیا کیا انہوں نے؟ فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے کہ حضور وہ آفر جو آپ نے اس کو دی کہ میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں. آقا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے بھی. آپ گئے اور آپ نے جس کاسٹ میں، جس ریٹ میں وہ کنواں ملا، پیسے نہیں دیکھے، آپ نے جنت پہ ہاتھ رکھا، پیسے دیے، کنواں خریدا، وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. ہم حدیث اور قرآن کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آتا اس کا پرابلم ہے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک تو ان تمام باتوں سے پیارے آقا سے محبت پڑے، اور پھر جو یہ واقعہ ہے جو میرے آج کے بیان کا میں اب اس کو کنکلوڈ کی طرف لاتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جہاں میں دیکھیں میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا، قرآن کی تفسیر سنائی. ایک تو قرآن پڑھیں اور اس کو تفسیر سے پڑھیں. صراط الجنان ون آف دا بیوٹیفل تفسیر قرآن ہے، اور اتنی آسان اردو میں ہے کہ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آپ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح نا. رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اور پھر اس کی عادت بنا دیں. تو ایک تو میرے بیان کا مقصد یہ تھا تفسیر قرآن سے بیان کرنے کا کہ آپ قرآن سے محبت کریں اور رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کریں. اچھا، یہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ مکتبے سے بھی بائی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں لے لیں، اپلیکیشن میں لے لیں، پڑھتے جائیں کہ سنیں تو صحیح نا. دوسری بات یہ جو حضرت عثمان غنی کا ایٹیٹیوڈ تھا نا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یار بس موقع ملے، چانس ملے اور نیکی پکڑ لو. جنت کا سودا ہے میں پکڑ لوں. جتنا نیکی کا موقع ملے نا، مس نہ ہو جائے نیکی. صحابہ کرام کا یہی انداز تھا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازہ پڑھا. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضور میں نے روزہ. کون ہے جس نے آج غریب کی مدد کی؟ حضور میں نے غریب کی مدد. کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ حضور میں نے مریض کی. نبی پاک جو نیکیاں گنواتے گئے، صدیق اکبر کہتے حضور میں نے یہ کام کیا. کیا تھا ایسا؟ کیوں اتنی لالچ تھی بزرگوں کو؟ نیکیوں کی لالچ تھی. ہم پھنس گئے دنیا کی لالچ میں. ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک دماغ بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، نفع فائدہ پروفٹ دنیا. ارے کچھ تو آخرت کا سوچو یار. ہمارے صحابہ کرام کے اندر کوئی ہوئے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں میں وہ باہر سوتے تھے چھت پر، گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے. کسی نے کہا الٹا کرتے ہیں ہم بھائی، تو سردی میں اندر سوتے ہیں سردی نہ لگے، گرمی میں گھر کے باہر سوتے ہوا لگے. کہتے مجھے پتا ہے، لیکن میں سردیوں میں باہر اس لیے سوتا ہوں کہ ٹھنڈ کے بارے آنکھ کھل جائے تو رات عبادت کرے. گرمیوں میں اندر اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی کے مارے آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ رات عبادت کرے. کیا ارے ہماری اپروچ ہے. تو پلیز اس رمضان کو ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹس. بہت دنیا کو ٹائم دے دیا ہے، بہت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لی، بہت پیسے کے لیے بھاگ لیا، بہت جناب صبح سے شام تک یہ کر لیا. کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپس کے لوگ بیٹھے ہیں، میری ایک طرح سے فیملی ہے، میں جس فیملی میں آیا ہوں ایک آپس کی بات کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم کام کاج کو دے کر کتنا کھا لیں گے، چھوڑ کے ہم جائیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے اور حساب مجھے دینا پڑے گا. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ آخرت کے لیے بھی کام کر کے جاؤں تاکہ آگے میں مزے کروں، آگے بھی میں ریلیکس رہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور پھر اس میں جو یہ عثمان غنی کا انداز تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ جنت خریدتے تھے، تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اپنی زکوٰۃ دیں. نبی پاک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ رمضان میں آپ خوب سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے. کوئی بھی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ان مہینوں میں خرچ کریں گے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا، اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے ملازمین کو دیکھیں جو پریشان ہیں. کسی کی عید اچھی کر دیں، کسی کا رمضان اچھا کر دیں. ہمارے تھوڑے سے پیسے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے، کسی کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جائے گا. ہمارے بچوں نے تیاری کر لی، ہماری فیملی نے تیاری کر لی، کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہمارے آس پڑوس کیا حال ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پوری زکوٰۃ دیں. یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور میں چونکہ تقریباً کافی دن ہو گئے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، کہ لوگ شاید کیلکولیٹ کر کے اپنی پوری زکوٰۃ نہیں دیں. میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے اور لینے والے نہیں ہوتے تھے. یعنی مسلمان اتنے خوشحال تھے.
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, مگر میں پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے. اگر سارے پاکستانی اپنی زکوٰۃ پوری دے دینا تو شاید ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے, کیونکہ اللہ نے بہت نوازا ہے لوگوں. اگر لوگ عشر پورا دینا شروع کر دیں, ہم تو زرعی ملک ہیں نا, ہماری ٹاپ کراپ جتنی ہوتی ہے اس کو کبھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, اور منیمم عشر کی تو 2 آپشنز ہیں, 5% اور 10%. آپ 5% والا آپشن لے لیں, جتنی کراپ ہے اس کا 5% بنائیں تو شاید وہ خربوں روپے بنے گا. تو کہاں جائے گی زکوٰۃ؟ ساری NGOs فارغ ہو جائیں گی اور غریب ڈھونڈنے پڑیں گے, لیکن نہیں دے رہے لوگ زکوٰۃ. لمس ہم اپنی مرضی سے حساب کرتے ہیں, اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. زکوٰۃ کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے, یہ مال کا میل ہے, یہ تمہارے مال میں مل گیا تو مال کو بھی برباد کر دے گا. آپ زکوٰۃ نکالو گے, اللہ اس کو پاک بھی کرے گا, اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کڑوں میں قید کر لو, مال سیکیور ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے, پہلے ہزاروں میں زکوٰۃ تھی, بڑی خوش دلی سے دی, لاکھوں میں ہوئی تو بھی ماشاءاللہ دے دی, لیکن اب زکوٰۃ جن کی کروڑوں میں ہو گئی ہے نا, امتحان اب شروع ہوا. ہاں یہی امتحان ہے. اب اللہ سے محبت ہے یا مال سے؟ بندہ پھر کیلکولیٹر چلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پلاٹ کسی طرح نکال لوں, کسی طرح یہ والا بھی نکال لوں, یہ والی بھی چیز نکال لوں, اتنی زکوٰۃ پر کون دے گا؟ نہیں جناب, قارون غرق کیوں ہوا تھا, پڑھا ہے اپنے واقعہ قرآن. واٹ از دا ریزن؟ قارون کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زکوٰۃ جب کیلکولیٹ کی تھی نا, تو زکوٰۃ اسے بوجھ محسوس ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے جنگ کر لی کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, اور آپ نے دعا فرمائی اور قارون خزانے سمیت غرق ہو گیا. کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھنا. میں تو ایک دعا کرتا ہوں, اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال عطا مت کرنا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری لگنے لگے. اگر مال دینا تو زکوٰۃ کا دل بھی دینا. نہیں چاہیے وہ مال کہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ہی مجھے بھاری لگنے لگے, میں مر جاؤں گا, کیا جواب دوں گا, یہ سارے پیسے تو بعد میں میرے بچے کھائیں گے اور میں ادھر مار کھاؤں. مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. مال دے تو یا اللہ فقط حلال دے, اور اس مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمیشہ وہ مال اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے کر تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ تو نے یہ دن دکھایا کہ میں دینے والا بنا, تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. ہمارے ملازمین ہم سے لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے اب کسی غریب آدمی کو دیتے ہیں تو ساتھ کی فکر بھی ہو کہ یا اللہ تیری مہربانی تھی, ورنہ میں بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ صاحب مجھے بھی عید کے لیے تھوڑے پیسے دے, میرے بچے کے لیے زکوٰۃ دے دے. اللہ نے مجھے, میرے اندر کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا, اور میرے ہاتھ میں پیسے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. شکر ادا کرو, اس پہ اترانا نہیں ہے, یہ صرف رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے. خوش دلی سے انجوائے کریں, شکر ادا کریں, اور واللہ کیلکولیٹ کرو. جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ مال بڑھ رہا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے. اگر برکت چاہتے ہو مال میں تو خوش دلی سے زکوٰۃ دینا اور انجوائے کرنا اپنی نیکیوں پر, پھر دیکھو اللہ اور اس میں برکت ڈال دے گا. تو اپنی زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں اور اپنے ملازمین یا جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے